السلام علیکم کلاس 5 کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنی پڑھائی وقت پر کر رہے ہوں گے، جو بھی ہوم ورک ملتا ہے وہ دل لگا کر رہے ہوں گے۔ اوکے بچوں، سب اپنی اسلامیات کی کتاب نکالیں۔ پچھلے سبق کی ہم نے پڑھائی بھی کی تھی اور مشق بھی کی تھی، تو آج ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے، ہم نئے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ تو سب اپنا کتاب نکالے اور صفحہ نمبر 10 نکالے۔ اوکے، آج کا ہمارا عنوان ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ اوکے، سنت کے معنی اور مفہوم۔ سنت کا لفظی معنی طریقہ اور راستہ ہے۔ اسلامی شریعت کی اصطلاح میں وہ طریقہ جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری سنت کہلاتا ہے۔ اوکے، سنت کیا ہے؟ سنت کا مطلب ہے طریقہ اور راستہ، جیسے مطلب وہ راستہ، وہ طریقہ جس کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری۔ انہوں نے جیسی زندگی گزاری تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ سنت کہلاتا ہے۔ اوکے، سنت نبوی کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا اور اس میں انسانی زندگی کے لیے بہت سے احکام اور ہدایات دی۔ ان ہدایات و احکام کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا۔ قرآن مجید کی ہدایت اور احکام عملی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ اوکے، سنت کی اہمیت۔ اوکے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور انسان کو کیسی زندگی گزارنی ہے وہ سارے احکام اور ہدایات جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیے ہیں، اور اسی احکام پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا، مطلب وہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کیا کیا کام کیے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کانا خلقہ القرآن۔ ترجمہ، آپ کا اخلاق تو قرآن ہے۔ مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اخلاق ہے تو وہ سارے قرآن مجید میں ہے، مطلب آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ اوکے، چلیں نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید کا عملی نمونہ تھے، اس لیے جو شخص قرآن مجید پر عمل کرنا چاہتا ہو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ اوکے، قرآن اور سنت کا باہمی تعلق۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کی عملی شکل ہے، اس لیے جب تک سنت نبوی کو سامنے نہ رکھا جائے قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم ہے، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی، مختلف نمازوں کی رکعات کی تعداد کیا ہے، نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، ان سب باتوں کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہوتا ہے۔ جب تک ہمیں نماز پڑھنے کا سنت طریقہ معلوم نہ ہو ہم قرآن مجید کے اس اہم حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان باتوں کا علم سنت نبوی سے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم تو ہے، مگر کس چیز کی کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے اس کے بارے میں سنت نبوی سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اوکے بچوں، تو کیا ہے کہ قرآن مجید میں ان ساری باتوں کا ذکر تو کیا گیا ہے، لیکن ان کی تعداد کا ہمیں پتہ نہیں ہے اور ان کے احکام کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح ان پر عمل کرنا ہے، اس کے احکام کیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا پتہ ہمیں کس سے چلتا ہے؟ ہمیں سنت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے، مطلب انہوں نے کس طریقے سے کیے، کتنے نماز میں کتنے رکعت ادا کیے، کس وقت ادا کیے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، زکوٰۃ ہمیں کتنی دینی چاہیے، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ دینی فرض ہے۔ تو ان سارے باتوں کا ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اوکے، پھر نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں کہ یہی صورتحال قرآن مجید کے دیگر احکام مثلاً حج، جہاد، تجارت وغیرہ کی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اوکے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ ترجمہ کے دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اوکے، اتباع کے معنی ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، یعنی زندگی کے ہر قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ معلوم ہوا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا۔ اوکے بچوں، اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کرنا ہے یا حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو گے کہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلنا ہوگا۔ مطلب انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے آپ لوگ بھی کوشش کریں گے کہ اسی طرح آپ لوگ بھی کریں، تو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی اگر آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلو گے۔ اوکے، انسانی زندگی کا بہترین نمونہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انسانی زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کا اس سے بہترین نمونہ نہیں ہے۔ آپ نے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ بہترین طریقہ ہے۔ آپ کی زندگی صبر و استقامت کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ دوسروں سے حسن سلوک کرنا آپ کی عادت تھی۔ یہ سارے کام آپ کی سنت میں شامل ہے۔ ہمیں اپنی سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے سنت نبوی پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے نہ صرف آخرت میں کامیابی ملتی ہے بلکہ دنیاوی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی کے ہر قدم پر سنت نبوی کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں۔ اوکے، تو اس میں کیا ذکر ہے کہ انسانی زندگی گزارنے کے لیے کیا اہم ہے؟ ان کو چاہیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریں۔ مطلب انہوں نے جیسی زندگی گزاری، انہوں نے انتہائی صبر اور استقامت سے زندگی گزاری، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر اور استقامت سے کام لیں۔ اور ان کا جو طریقہ تھا اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے، مطلب وہ جو کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اسی کے احکام پر چلیں، تو ہمیں زندگی میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور ہمیں آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریں اور ان کے جیسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں گے۔ اوکے بچوں، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا۔ اوکے، اس کی پڑھائی آپ لوگ دوبارہ کریں، انشاءاللہ ہم اس کی پھر مشق کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔